اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسا لفظ کبھی نہیں استعمال کرنا، ایسی حرکات و سکنات کبھی نہیں استعمال کرنی کہ جو کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو۔ یعنی کہ کوئی بھی آپ کا ایسا طور طریقہ جسم پر نہیں ہونا چاہیے، گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ جو کافروں کے ساتھ ان کی مشابہت ہو۔ مثال کے طور پر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور محفل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے، اور جب کوئی بات نہ سمجھ آتی تھی نا تو کہتے تھے یا رسول اللہ راعنا، اے رسول ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہماری رعایت کرے، ہمیں اس بات کی ذرا سمجھا دیں۔ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ یہ راعنا کا مطلب کیا ہے اور یہ استعمال کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے، اپنی زبان کو تھوڑا مڑوڑ کے یہودی مڑوڑ توڑ کے کہتے تھے راعینا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا اے چرواہے، اس کا مطلب ہوتا تھا سرکش، اس کا مطلب ہوتا تھا گمراہ۔ اور یہودیوں کی زبان میں راعینا کا مطلب ہوتا تھا کہ جو بھٹکا ہوا ہو، یعنی کہ اپنی طرف سے کہتے تھے، کیا تھے، منافق تھے نا، صرف مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر اور ان کے مسلمانوں کے نبی کو راعینا کہتے تھے، چرواہے، سرکش، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جب انصار صحابہ نے بھی یہ الفاظ استعمال شروع کر دیے، انصار صحابہ جو تھے ان کا مطلب ہوتا تھا راعینا، یعنی کہ ہماری رعایت فرمائیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، مگر یہ لفظ مشابہت کھاتا تھا، مشابہت اس کی اس راعینا کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ نے کہا ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جو کافر کے ساتھ مشابہت کرے۔ چل جائے کہ مسلمانوں کی نیت اچھی تھی، یہودیوں کی پوری تھی، مگر اللہ نے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر ایسا لفظ استعمال کرو گے تو میں تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں ضائع کر دوں گا، میں نہیں دیکھوں گا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے حرکات و سکنات نہیں کرنی کہ جیسے کافروں کی ہو۔ اور آج کا اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اس کی بالوں کی کٹنگ یہودیوں کی طرح، اس کی مونچھوں کا سٹائل یہودیوں کی طرح، اس کی داڑھی کا سٹائل یہودیوں کی طرح، اس کا لباس پینٹ شرٹ ہو، اس کا لباس پینٹ شرٹ ہو، اس کے لباس ٹائی ہو، اس کا لباس وہ ہو کہ جو سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے وہ ٹکراتا ہے، تو پھر یہ مسلمان کو ہم مسلمان کیسے کہیں اور اس کو ہم کیسے یہ سمجھائے کہ یہ آپ کا طور طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ کئی مسلمانوں سے جا کر پوچھ لو، کئی مسلمانوں سے جا کر پوچھ لو، کئی مسلمانوں سے پوچھ لو کہ آپ بھائی داڑھی کیوں کٹواتے ہیں؟ یار اس میں کون سا گناہ ہے؟ اس میں کون سا گناہ ہے؟ اچھا یار آپ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہو؟ اس میں کون سا گناہ ہے؟ اچھا گناہ نہیں ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نبی کا لباس ہے کہ نہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ یہ بش کا لباس ہو سکتا ہے، یہ کلنٹن اور یہ دوسرے کافروں کا لباس ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کا لباس یا نہیں؟ پھر آپ اس پہ کیوں آتے، اس بات پر کیوں نہیں آمادہ ہوتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے؟ اب دیکھو صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے واضح تنبیہ فرما دی کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جو یہودیوں کے لفظ کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی اس قرآن مجید کی آیت سے یہ بتلایا گیا کہ آپ نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا، ایسا کوئی کام اپنی زندگی کے اندر نہیں لانا کہ جو کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا لفظ ہو۔ کافر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہیں کرتے، کافر ہمارے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کرتے، کافر ہمارے نبی کے کھانے کے طریقے کو، پینے کے طریقے کو، اٹھنے کے طریقے کو، بیٹھنے کے طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ تو پھر ہم ان کے پیچھے کیوں بھاگیں، ان کے پیچھے کیوں دوڑیں؟ اگر بخشش چاہتے ہو تو آج کے دور میں اللہ کے نبی کا راستہ اپنانا پڑے گا، اور اگر بخشش نہیں چاہتے ہو، عیاشی چاہتے ہو، صرف دنیا کی چند دیر کی زندگی، تو پھر ان کے پیچھے جانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق